ایک بادشاہ محل کی چھت پر ٹہلنے گیا تو ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے نزدیک گھر کی چھت پر پڑی، جس پر ایک بہت ہی خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے پاس کھڑے شخص سے پوچھا، مشیر خاص، یہ عورت کون ہے؟ بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیگم ہے۔ بادشاہ پر اس عورت کے حسن و جمال کا سحر سا چھا گیا اور وہ ہر وقت اس عورت کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس نے اپنے غلام فیروز کو بلایا اور اس کو ایک خط دیا۔ فیروز، جی بادشاہ سلامت، ہمارا یہ خط ایران کے بادشاہ کو دے آؤ اور ان سے اس کا جواب بھی لیتے آنا۔ جی بہتر بادشاہ سلامت۔ فیروز اس خط کو لے کر گھر واپس آیا اور خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ رات گھر میں گزاری اور صبح منزل مقصود پر روانہ ہو گیا، اور اس بات سے لا علم کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر فیروز جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوا، بادشاہ چپکے سے فیروز کے گھر جا پہنچا۔ آج بادشاہ سلامت یہاں ہمارے غریب خانے میں یہاں تمہارا مہمان بن کر آیا ہوں۔ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ کے اس طرح آنے میں، جس میں مجھے کوئی خیر کی خبر نظر نہیں آ رہی۔ اے لڑکی، تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم جانتی نہیں میں اس ملک کا بادشاہ ہوں اور تمہارے شوہر کا مالک۔ میں جانتی ہوں بادشاہ سلامت کہ آپ اس ملک کے بادشاہ ہیں، لیکن بزرگ کہہ گئے ہیں کہ شیر جتنا مرضی بھوکا ہو جائے وہ مردار تو کھانا نہیں شروع کر دیتا۔ اور بادشاہ سلامت، آپ اس کٹورے میں پانی پینے آ گئے ہو جس کٹورے میں آپ کا کتا پانی پیتا ہے۔ بادشاہ اس عورت کی باتوں سے بڑا شرمسار ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس آ گیا، لیکن اپنے چپل وہیں پر بھول گیا۔ یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ اب فیروز کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے اسے دیا تھا وہ تو گھر پر ہی چھوڑ آیا ہے۔ وہ جلدی سے واپس مڑا اور اپنے گھر کی طرف لپکا۔ فیروز اپنے گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑے بادشاہ کی چپل پر پڑ گئی، جو وہ جلدی میں بھول گیا تھا۔ فیروز کا سر چکرا کر رہ گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ فیروز کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکلا اور خط لے کر چل پڑا۔ فیروز اپنا کام مکمل کرنے کے بعد گھر آیا اور بیگم کو کہا، بیگم صاحبہ تیار ہو جاؤ، میں آپ کو آپ کے میکے تک چھوڑ آتا ہوں، کچھ دن وہاں رہ لیجئے گا۔ جی میرے سرتاج جی، جیسا آپ کو بہتر لگے۔ فیروز بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور 1 مہینہ گزرنے کے باوجود نہ بیوی کا پوچھا اور نہ اس کو واپس بلایا۔ پھر کچھ دن بعد اس کا سالہ اس سے ملنے آیا اور اس نے فیروز سے کہا، فیروز، آپ ہمیں ہماری بہن سے غصہ اور ناراضگی کی وجہ بتائیں یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں۔ اگر تم کرنا چاہو تو قاضی کے سامنے مجھے پیش کر لو، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے کہ میرے ذمہ کوئی بھی ایسا حق نہیں ہے جو میں نے ادا نہ کیا۔ فیروز اور اس کا سالہ قاضی کے سامنے پیش ہوئے۔ اس وقت قاضی بادشاہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ قاضی صاحب، ہم نے ایک سرسبز باغ، درخت پھلوں سے لدے ہوئے اور ایک میٹھے پانی کا کنواں اس شخص کے حوالے کیا، اور اس شخص نے سرسبز باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے، درخت سارے کاٹ دیے اور کنواں خراب کر کے بند کر دیا۔ ہاں فیروز، تم اس معاملے میں کیا کہنا چاہو گے؟ قاضی صاحب، جو باغ مجھے دیا گیا تھا میں نے اس سے بہتر حالت میں ان کو واپس کیا ہے۔ کیا آپ کو باغ اسی طرح واپس کیا گیا تھا؟ ہاں جی قاضی صاحب، ویسی ہی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی صاحب، میں نے باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے چھوڑا کہ ایک دن جب میں باغ میں آیا تو میں نے باغ میں شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے۔
اور مجھے خوف آیا کہ کہیں شیر مجھے کھا نہ جائے۔ میں نے شیر کے اکرام کی وجہ سے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو کہ یہ سب کچھ سن رہا تھا، اس نے فیروز سے کہا، فیروز اپنے باغ کی طرف مطمئن ہو کر جاؤ۔ واللہ شیر تمہارے باغ میں آیا تھا، پر نہ وہ وہاں اپنا کوئی اثر چھوڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا، بلکہ مایوس ہو کر لوٹا۔ خدا کی قسم میں نے تمہارے جیسے باغ کے گرد مضبوط دیواریں اور کہیں نہیں دیکھی۔ تو فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی واپس لے لیا۔ نہ تو قاضی کو پتہ چلا اور نہ ہی کسی اور کو کہ ماجرا کیا تھا۔ کیا خوب بہتر ہے اپنے اہل و عیال کے راز چھپانا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اپنے گھروں کے بھید کسی پر ظاہر نہ ہونے دو۔